بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یہ موقع ہمیں عطا کیا کہ ہم اس بابرکت مجلس میں جمع ہو سکیں، اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے اور اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ سورہ کہف کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر کہ ہم نے 44 آیات تک ختم کیا۔ لاسٹ ہماری کلاس تھی جہاں ہم نے ختم کیا تھا، اور ان 44 آیات میں ہم نے 2 واقعات کو دیکھا۔ ایک تھا اصحاب الکہف غار والوں کا قصہ، اور دوسرا ہم نے دیکھا 2 آدمیوں کے درمیان کا واقعہ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی جس کو اللہ نے تمام دنیا کی نعمتیں دی تھی اور اس نے اللہ کا شکر کے بجائے نافرمانی کی، تکبر اور اکڑ میں گرا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی نعمتوں کو واپس چھین لیا۔ اب یہاں پر ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، کتنی حقیر ہے، اس کی مثال کیسی ہے، اور اگر ہے یہ دنیا تو آنے کے بعد اس دنیا کو فنا ہونا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ۔ پہلی چیز اللہ کہہ رہے ہیں وَاضْرِب، اور بیان کیجئے، اور اضرب بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثال کس چیز کی؟ الحیات الدنیا، الحیات زندگی، دنیا کی زندگی کی، کما ان، اور وہ اس پانی کے مانند ہے، مانند جیسے، ما ان پانی کے، انزلناہ، انزل اتارا، نا ہم نے، ہو اسے، کہ ہم نے اتارا اسے، من السمائی، من سے، السما آسمان، من السمائی آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئی، پھر اختلاط ملنا آپس میں، بھی ساتھ کے معنی میں ہی، اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی پیداوار، نبات پیداوار، الارض زمین کی، پھر اصبح وہ ہو گئی، حشی من چورا چورا، تزروح اڑائی لے جاتی ہے، اڑا لے جاتی ہے یا اڑائی جاتی ہے، وہ اس کو، الریح ہوا، وکان اور ہے، اللہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، علی پر، کلی ہر شیء چیز، مقتدرہ قدرت رکھنے والا۔ اب اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلا، ہم نے ترجمہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال، یعنی زمین کی، جو ایک پلانٹس ہیں جو لگے ہوئے ہیں، نباتات جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی مثال دے کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا جو ہے کتنی کھوکھلی ہے، یعنی کتنی ناپائیدار ہے، اس کا کوئی وقت نہیں، یعنی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایک کھیتی کی مثال دے کر، کہ کس طرح سے ایک کھیت میں پودے، درختوں، جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو فوراً نہیں لگتا، جب تک آسمان سے بارش نہیں ہوتی، پھر برستی ہے تو پانی جو ہے کیا ہوتا ہے، نیچے زمین پر ٹپکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نشو و نما ملتی ہے، یعنی طاقت ملتی ہے، پھر وہ زمین میں سے پودے نکلنے لگتے ہیں، اور پھر وقت کیسا آتا ہے کہ
پودے یعنی وہ پلانٹ جو ہے بڑے ہوتے ہیں یا ٹریز، پھر وہ لہلہانے لگتے ہیں، جو پھر ہماری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان سے ہم اناج دستیاب کرتے ہیں، فوڈ لیتے ہیں، جو بھی فروٹس ہیں، پھل ہیں، جو ہمیں دینا ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فصل یہ سالوں سال دے رہی ہے ہمیں، سالوں سال اس سے ہم فائدہ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے آتا ہے کہ ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں، یعنی ایک وقت ایک ٹائم اس طرح آتا ہے کہ وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے۔ کبھی قحط سالی کے تحت پر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا کیجیے، کھیتوں کو کسانوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ نیوز ہم دیکھتے ہیں۔ یا اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی آندھی آئی، سیلاب آیا بہت زیادہ، اور وہ پورا فصل جو ہے بیکار ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی مثال کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو کھیتی سوکھ جاتی ہے، یا سیلاب میں بہہ جاتی ہے، یا فصل زیادہ پک جاتی ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہوائیں اس کو جو ہیں چورا چورا ہو جانے کے بعد تذروہ یعنی اڑا لے جاتی ہے ریح، ہوائیں اس کو۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی دائیں جانب سے یعنی رائٹ سائڈ، کبھی لیفٹ سائڈ، اس طرح سے آتا ہے کہ اس کی فصل یعنی ان پلانٹس کو، کھیتیں جو ہوتی ہیں چاول کی ہیں، اناج جو بھی ہم کھاتے ہیں، دیکھیے طرح کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم کبھی سفر کرتے ہیں، ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، بچوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے کھیت ہیں، کتنا وہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے، ان کی ہریالی، کلر، وہ خوبصورت منظر، ان کا ہلنا۔ لیکن ایک اللہ کے حکم سے، ایک ہوا کے جھونکے سے، یہ ساری لہراتی ہوئی کھیتی، یہ پانی کے جو بلبلے، جن کو بارش جو اگر اچھی چیز میں ہو تو ہمارے لیے بہت خوبصورت لگتی ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہی بارش کبھی ہمارے لیے اگر عذاب بن جاتی ہے سیلاب کی شکل میں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ساری کھیتی کیا ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی یہی ہے، یہ جو دنیا ہے یہ چند روز کی بہار ہے، یہ فنا ہونے والا ہے گھاٹا۔ یہاں پر سودا کرو تو نیکی کا سودا کرو، اچھائی کا سودا کرو، تاکہ تمہارے لیے آخرت میں کوئی چیز جمع ہو جائے۔ یہ دنیا کے مراحل جو ہیں جس میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ گزر رہے ہیں، اسی طرح سے ہے۔ جس طرح سے ایک بیج بویا کسان نے، پھر بیج کے اگنے میں کچھ ٹائم لگا، اس بارش پڑی تو وہ تھوڑا سا اٹھا، پودا بنا، یعنی ایک چھوٹا سا پلانٹ، پھر ایک بڑی ٹری بنی، پھر اس نے پھول دیا، پہلے فلاور، پھر اس کے بعد اس نے پھل دیے جیسے ہم چاہتے تھے، فروٹ جو پھر ہمیں فائدہ تھا۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہی مثال کیوں دی ہمیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک انسان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، یہ چیز انسان کے سامنے ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہے۔ آج کل بچوں کو بھی پروجیکٹ دیے جاتے ہیں نا، کہ دھنے کے بیج آپ ڈالیے، دیکھیے آپ دیکھتے ہیں ہم گھر میں، تو بچے بھی اس چیز سے دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کپاس کے اندر ڈال کر، کہ وہاں سے سمپل سا، مطلب یہ بھی ایک یہ ہے کہ آج ڈالا ہے ہم نے، کل کوئی چیز فوراً آ گئی ہے، نہیں، چند اسٹیپ سے، مراحل سے وہ چیز ہو کر گزرتی ہے، تب وہ جا کر ہمیں پھل دیتی ہے۔ یعنی اس کا جو پہلے تھا، ایک ابتدا سے اس کا اینڈ تک آنا، پھر اس کا عروج پر آنا، ایک ٹائم ایسا آنا کہ وہ بہت سارا پھل دے ہمیں، اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعض کہ یہ درخت، یہ پلانٹ مر گیا ہے، مطلب اب اس کے پتے سوکھنے لگے ہیں، اس کی جڑیں کمزور ہو گئی ہیں، اب پہلے جیسا پھل نہیں دیتا۔ یعنی اسی طرح انسان کی مثال کو بھی یہاں اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں رب العالمین، کہ پوری قدرت رکھنے والا یہ جو مالک ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر جس کی قدرت ہے، اختیار ہے، وہ انسان کو بھی انہی مراحل سے گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، انسان اپنے ماں باپ سے اولاد کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آتا ہے، ایک بچہ، بچے سے اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ عمر جہاں پر وہ رینگنے لگتا ہے، پھر اٹھ کر چلنے لگتا ہے، پھر بولنے لگتا ہے، پھر چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے لگتا ہے، پھر ایک مرحلہ اسکول جانے لگتا ہے، پھر ایک جوانی کا مرحلہ، پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ذمہ داریوں کا مرحلہ، پھر اس کے بعد ہے بڑھاپے کا مرحلہ۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں اسی طرح جیسا، اور ایک ایز اے ماں باپ، ایک پیرنٹس انسان کو جب دیکھتے ہیں بچہ آنے کی خوشی کیا ہوتی ہے والدین کے لیے، پھر جب اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں پھلتا پھولتا بڑھتا، یعنی اس کھیتی کی طرح، اس ہریالی کی طرح، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا ترقی کر رہا ہے، یا میری اولاد ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ترقی، یہ انسان کو جو خوشیاں ملی ہیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، پھر تھوڑی مدت ہوتی ہے،
کہ اس کے پر بڑھاپا آ جاتا ہے. یعنی ہر ایک کو اس میں فنا ہونا ہے. کوئی بھی اس دنیا کے اندر چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے. جسے دی گئی ہو زندگی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو الحی اور القیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن انسان کو ان تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ بتا کر ہمیں کیا زندگی میں بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی تمہارے لیے سب کچھ نہیں ہے. اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ کتنی حقیر حقیر مثالیں دے کر اس دنیا کو سمجھا رہا ہے. اللہ کی نظر میں یعنی کتنی حقیر اس دنیا کی وقت ہے، اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کتنی ہے. اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کتنی ہے. اسے ایک نباسات کی مثال سے دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ اس کی بقا، اس کا فنا ہونا لازمی ہے. کتنے بھی سال انسان جی لے اور پھر ایسی ہو جائے گی دنیا کے کبھی تھی نہیں. اس کا نام و نشان مٹنا ہے. اور قائم رہنے والی اصل چیز کیا ہے؟ انسان آخرت ہے. اس دنیا کے لیے مت کرو. یہ زندگی اللہ نے دی ہے، بخشی ہے، تو موت بھی تمہارے ساتھ ہے. اگر تمہیں کامیابی دی ہے تو ناکامی بھی ہے. عروج بھی اگر عطا کیا تو زوال بھی ہے. خوشی اگر ساتھ میں ہے تو غم بھی ہے. یعنی ہر ایک چیز کا زوال ہے، ہر ایک چیز کو آنا ہے. کوئی کسی چیز پر دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم نے پچھلے واقعے میں دیکھا جب اللہ نے اسے نعمتیں دی تو وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کہہ رہا تھا کہ نعمتیں مجھ سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی. اس بات کا تکبر کر رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا، اگر چھینی بھی گئی تو مجھے اس سے اچھی لوٹائی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو ایک پل نہیں لگا کہ اس کی ان نعمتوں کو اس سے چھین لے. پھر وہ ہاتھ ملتے رہ گیا. ہم نے پچھلا واقعہ ہی دیکھا. ہمارے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھے. ہم اس دنیا کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. آج ہمارا وقت کتنا دنیا کے لیے ہے اور اللہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں. یہ سوال ہم خود کریں. آج ہم نے اس دنیا کو کمانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو. ہمارا مین کانسیپٹ اب پیدا ہوئے نہیں تب سے ہمیں فکر، پیدا ہونے سے پہلے سے ہی فکر رہتی ہے. نوز باللہ اب کچھ تو ایسے ادارے ہیں، مطلب بینکنگ کے کام یا بولیے کچھ کیا کہتے ہیں انشورنس، ایسے ٹائپ کی کچھ چیزیں کرا کر رکھتے ہیں جو کہ اسلام میں سراسر جائز نہیں. یا کچھ فنڈ کے طور پر جمع کر لے. مطلب اتنے عجیب عجیب ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے رزق کا آپ یہ کرو، پھر اس کے رزق کا بندوبست کرو، پھر اس کے لیے اس کے پڑھائی کا بندوبست کرو. ارے جب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نحن رزقنا، اللہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. کیا کسی کے اندر ہماری طاقت ہے کہ ہم خود سے رزق کما کر؟ اللہ نے دی ہے اولاد تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمیں اسباب دیکھنے چاہیے، ہمیں ہاتھ پر مارنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ دے گا، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا آرام سے، رزق پہنچ جائے، اوپر سے نازل ہو جائے. ایسا ہونا نہیں ہے. کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس کوشش میں ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم حلال طریقے سے وہ رزق دے رہے ہیں اپنے اولاد کو. ہم ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے چکر میں کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے کہ ان کے دل میں ہم جیسے بچے کو سمجھ میں آئے. آپ بچے بتاؤ آپ کیا بنیں گے بیٹا؟ ہمارا کوشچن کیا ہوتا ہے؟ ہم دائی بنیں گے، ہم امام بنیں گے، ہم حافظ بنیں گے؟ نہیں. بیٹا ہو یا بیٹی، ہم انجینئر بنیں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم ٹیچر بنیں گے، ہم سائنٹسٹ بنیں گے، ہم لیکچرر بنیں گے، ہم پروفیسر بنیں گے. اور یہی ہم دیتے بھی آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بنائیے. آج کی امت کو ضرورت ہے ایسے ایک مسلمان اور سچے ایماندار ٹیچر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، لیکچرر کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلی چیز کیا دیجیے؟ علم دین، اللہ کی محبت. اسے ایک سچا عالم کے ساتھ یہ تعلیم دیجیے، ایک سچا حافظ بنا کر وہ تعلیم دیجیے. قرآن کی آج اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سینوں میں تو قرآن کو محفوظ کرائیں. جتنی ہو اتنی کوشش کریں، ان کو اس کلام سے جوڑے، یہ محبت دلائے، یہ دنیا کی محبت نہ دلائے. آج دیکھیں انسان کرتا ہے اتنے دعوے کہ ہاں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم اتنی خواہشات دیکھ رہے ہیں، اتنے خواب دیکھ رہے ہیں، اتنا سب کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں زندگی ان چیز کا مہلت نہ دے. ہم چاہ رہے ہیں ہم دیکھیں اپنے بچوں کا سب کچھ، لیکن ہمیں زندگی کا ہی پتہ نہیں ہے. اس زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، اس آگے کی گارنٹی ہمیں نہیں ہے، آگے ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والا ہے نیکسٹ سیکنڈ بھی میں زندہ ہوں یا نہیں. لیکن ہم سوچ کتنا رہے ہیں؟ جب بچہ 4 یا 5 سال کا، ہم سوچ رہے ہیں اس کا پورا فیوچر کہ ہم اس کو یہ بنائیں گے، اس کے بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنی سیونگ کر سکتے ہیں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں ڈالنا ہے، کون سے کالج میں ڈالنا ہے،
کتنا ایک ماں باپ دیکھے سب ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں. ایک اسکول ہم کسی بھی سوچے سمجھے بغیر اسکول یہاں نزدیک ہے ڈالو، اس طرح سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. ایک دنیا کی اسکول کے لیے ہم اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اتنا مطلب کوشش کرتے ہیں، اتنی چھان بین کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے ریویوز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سی اسکول اچھی ہے، کہاں ایجوکیشن اچھا ہے، کہاں میرے بچے کو ماحول. لیکن ہم اس میں صرف دنیا دنیا، کہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہاں میرے بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کہاں پردے کا اہتمام سکھایا جا رہا ہے میری لڑکیوں کو اگر میں بھیج رہی ہوں تو، کہاں انہیں دین بھی سکھایا جا رہا ہے، کہاں انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ایمان کی دولت بھی دی جا رہی ہے. ہم یہ سرچ کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ کس چیز میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم ڈیمانڈ ایسی آ کر کریں گے اگر ہمارے گھر میں کہ نہیں فلاں کا بچہ ہم رشتے دار میں دیکھو سب سے بڑے اسکول میں ڈالی ہوں، کیسا بھی ہمیں ایڈجسٹ کر لیں گے پیسہ کا، لیکن اپنے بچے کو بھی وہاں ڈالنا ہے، ایک اسٹیٹس ہے. یا فلاں کے پڑوسی کا بچہ اس میں. ہماری سوچ یہاں آ کر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نیچے سے اگر کوئی رشتے دار میں ہمارا بچہ حافظ بنا رہا ہے اپنے بچے کو، یا عالم بنا رہا ہے، یا مفتی بنا رہا ہے، تو نہیں ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ ہم اس کو وسا بنائے، یا اس کا اگزامپل نہیں دیتے. ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی اگزامپل کس کا دیں گے؟ دیکھو کیسا انہیں ڈاکٹر بنا، دیکھو کیسا انہیں انجینئر بنا، دیکھو انہیں کتنے نمبر سے یہ ہوا. یعنی دنیا دنیا دنیا، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فانی دنیا ہے، فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. پھر اگر ہم نے اپنے اولادوں کو دین دنیا پڑھا پڑھا کر دنیا پر ہی لگا دیا تو آپ تصور کیجئے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دنیا ہی اپنی دنیا میں ہی مگن ہوں گے. کیا ہمارے لیے آخرت کے ان کو وہ سوچ ہوگی کہ اپنے والدین کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرے یا ان کے لیے کچھ کرے چیزیں؟ اس میں ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ یا دیکھیے زندہ رہنے کے باوجود بھی اولاد ایسی ہوتی ہے جب ہمیں ان کو دنیا لگا دیتے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے نہیں ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، اب ہماری لائف ہے کہتے ہیں. وہ سب کچھ جو دنیا کی خاطر ہم نے ان کو اتنی پڑھائی، اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی، وہ سب ہماری رائے گا زندہ رہتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے امریکہ بھیجا، لندن بھیجا، باہر بھیجا ان کو کہ نہیں جاؤ پڑھو، وہیں پر رہو، وہیں پر یہ کرو. اب ہم ترستے ہیں کہ اپنے اولاد کو دیکھیں. اور اصل تربیت تو ہماری تھی، بھیجیے، اس میں کوئی خبات نہیں ہے، لیکن ایسا دین ان کے اندر پیوست کر کر بھیجیے کہ ان کو پتا ہو کہ کیا والدین کے احکام ہیں، کیا والدین کے حقوق ہیں، کیا اللہ کے احکام ہیں، کیا رسول اللہ کی سنتیں ہیں، کیا دین ہے. دین کو اتنا کر کر بھیجیے کہ وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں جائیں، وہاں کی چیز، وہاں کی دنیا ان پر غالب نہ آئے. آپ کا دین، آپ کی تربیت، ہمارا وہ ان پر غالب ہے. تو آج ہمارے لیے اس آیت سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا کتنی حقیر ہے اللہ کی نظر میں، اور ہمیں کتنی تیاری اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ المال، اب دیکھیے آ گیا دنیا دنیا دنیا. کیوں انسان دنیا کرتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ دیکھیں المال، یہ مال، والبنون، اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات، اور باقی رہنے والی ہیں، الصالحات، نیکیاں، خیر، بہت بہتر، بہت بہتر، عند ربک، آپ کے رب کے یہاں، ثواباً، ثواب میں، وہ خیرن، اور بہت بہتر ہے، عملا، امید کے اعتبار سے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کیا کرتا ہے انسان کو. دیکھیے کیا ہے، کس چیز پر ہمیں غرور اور گھمنڈ ہے آج کی دنیا میں. اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارا خاندان، اور ہمارے پاس بیٹے، ہمارے پاس دولت، ہمارا اسٹیٹس. ارے وہ فلاں کے اتنے بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے، اور ایک ایک بیٹا کیا کیا پڑھا ہے. ہاں فلاں کا اتنا بینک بیلنس ہے، اس کا بنگلہ دیکھے آپ، گاڑی دیکھے ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے تمہیں بطور آزمائش، یہ مال، یہ دولت، یہ بیٹے، یہ انسان کی دلچسپی کا سامان اس کا دنیا کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان چیزوں کا رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں دروکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اخروی زندگی میں تمہارے اعمال جو تم نے نیکی کی ہے اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا. یہ دنیا کی دنیا میں تم نے کتنی دولت کمائی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا میں تم نے اولاد اگر دنیا کے پیچھے ہی لگا دی تو اس کا بھی کوئی بدلہ. ہاں البتہ اگر ہم نے نیک اولاد کو دنیا کے پیچھے چھوڑی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ثواب ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ پیچھے ہمیں بتایا کہ دنیا کیا ہے، پھر اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ مشغول جو رہتا ہے، سب سے زیادہ بیزی جو رہتا ہے، وہ انسان انہی دو چیزوں کی وجہ سے رہتا ہے. سب سے پہلے کہ مال کیسے کماؤں، کس طرح سے مال کو بڑھاؤں.
مال کو کس طرح سے سیونگ کروں. دوسرا بنون بیٹوں میں اب لیجیے بیٹیاں بھی آ گئی یا اولاد آ گئی، یعنی اپنے گھر کی ان لوگوں کو کس طرح سے میں خوش رکھوں، ان کی خوشیوں کو کیسے پورے کروں، ان کے لیے کیسے عیش و عشرت کے سامان کروں. پچھلی آیت سے ہمیں اللہ نے دنیا کی بتا دی کہ عارضی اور بے پناہ والی دنیا ہے، اس کی چمک دمک سے دور رہو. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ مال اور بیٹوں کا ذکر، کیونکہ انسان کو یہی چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں. اب مال میں سب آ گیا، مال میں یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہے، نہیں، مال میں آپ کا مکان ہے، محبت، گھر کو میں کیسے سنواروں، گھر کو میں کیسے اچھے سے رکھوں. باقی صافی آدھا ایمان ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمارا صوفہ مجھے یہی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، میرے پاس کرٹن اسی طرح کے ہونے چاہیے، دیوار کے اوپر اس طرح سے ہونے چاہیے، کبرز اس طرح سے، یہ مکان، اس کی محبت، سونا چاندی ان کو جمع کر رکھنا. یہ سیٹ کمپٹیشن میں آیا نہیں، اب آیا ہے، اب تو ڈائمنڈ کا چل رہا ہے زمانہ، ڈائمنڈ میں نہیں، ان کا میں دیکھی تھی اس سے اچھا. یعنی مال کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی. مال سے مراد صرف پیسہ نہیں رہا، انسان کی ساری کل متاع، اس کی اپنے گھر سے محبت، اس کے اپنے گھر کو سنوارنے کی محبت، اس کی سونے چاندی سے محبت، اس کی زیورات سے محبت، یعنی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی زینت ہے، یہ تو صرف دنیا کے لیے ہیں، یہ رتی برابر کا کوئی میرے پاس ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں. یہ یاد رکھو، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الٹا آزمائش بنایا ہے. دیکھیے زیادہ مال ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، سب ہمیں رونقیں مل رہی ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایک مال کا ہمیں حساب دینا ہے. یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے جلد حساب کتاب سے فارغ کون ہوگا؟ غریب. اس کو لائن میں ٹھہرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز تھی نہیں جس کا حساب کتاب ہو دے. غریب کی زندگی کیسی تھی؟ نہ مال کی اس کے پاس آزمائش تھی، نہ دولت کی تھی، نہ وقت کی تھی. اس کی زندگی جس طرح گزری وہ ایک بہت سرے کے ساتھ، یعنی جلدی سے وہ اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا. اور وہی امیر ٹھہرا رہے گا، کیونکہ اس کا حساب کتاب لمبا چلے گا. ہر مال کا اس سے حساب کیا جائے گا کہ تو نے یہ مال کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، اس کو کہاں پر خرچ کیا، کن لوگوں پر خرچ کیا، کیا تھے تیری مال میں، تو نے اللہ کی راہ میں کتنا دیا. اگر تو نے پورا حلال طریقے سے ہی کمایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو نے یہ مال کتنا دیا. اپنے صدقات، فطرے، زکوٰۃ، سارے ایک ایک چیز اسے دنیا میں جتنا مال اتنی اس کی آزمائش. آج ہم دیکھ کر خوش ہوتے مال والے کو، لیکن اس وقت رشک کرتے ہیں ہم، اللہ ان کو کتنی دولت ہے، دیکھیے دنیا تو ان کے لیے کیا آسانی ہے. سب رشک ہوتا ہے، ہمارے منہ سے نکلتا ہے کیسی انہوں بیٹی کی شادی کرے یا کیسا ان کا اسٹیٹس رہا. لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے چند کی واقعی میں حلال طریقے سے ہو مال ان کا، اور چند کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سود کا کاروبار کیا ہو، سودی کاروبار ہو، یا حرام طرح سے کمایا ہو، یا رشوت سے کمایا ہو، لیکن ہم رشک کر رہے ہیں. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیسی کس طرح سے کمائی. لیکن جو بھی ہو، دونوں کی کمائیوں پر بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ کمائی آپ نے کہاں خرچ کی، کس طرح سے خرچ کی. اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ آگے واضح کریں کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں. یعنی اب باقی رہنے والی کیا ہے انسان کے پاس؟ اس کی نیکیاں، عند ربک، اپنے رب کے پاس، ثواب کے اعتبار سے، وہ خیر، اور امید کے اعتبار سے بھی. یعنی اس دنیا سے، اس مال سے، اس اولاد سے جو امید لگا کر بیٹھے ہو، اور امیدیں ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں. دنیا سے اور اپنی اولادوں سے اور لوگوں سے امید مت لگایا کرے. امید صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے لگائے. دیکھیے امید ہم لگاتے ہیں اور امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں، اور تکلیف بھی ہمیں ہی پہنچتی ہے. تو ہم کیوں نہ اس رب سے امید لگائے جو ہماری ہر امید کو پورا کرنے والا ہے. اگر دنیا میں بھی ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہماری دعا کوئی رد ہوئی تو وہ دعا ہماری آخرت میں قبول ہوگی، اس کے پیچھے بھی اللہ کی کچھ مصلحت ہوگی. تو ہم کیوں نہ اس کے لیے خوشی کے کام کریں. اب یہاں پر ہمیں واضح بتا دیا کہ الباقیات الصالحات. اب کیا ہے یہ باقیات صالحات؟ مفسرین اس کے بارے میں چند اقوال کہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ تمام نیک عبادتیں، تمام نیک عبادتیں، ہمارے ارکان الاسلام، ایمان الاسلام، یعنی ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، ہمارے صدقات، نفل عبادات، سنتیں، یعنی ہر چیز جو بھی نیک انسان کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں
شامل ہیں۔ لیکن چند مفسرین کی اس آیت سے مراد چند کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے متعلق حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والے کلمات کہتے ہیں کہ یہ پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے 1000 درجے بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی یہ بہت وزنی ہے کر کر۔ تو لیکن ہمیں اتنا سمجھ آ گیا کہ صالحات عمل میں ساری نیکیاں ہیں، اگر ساتھ میں یہ حدیث بھی آتی ہے، ابن عباس کے نزدیک ہے، ابن کثیر کے نزدیک انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں، سبحان اللہ والحمد للہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ سارے کلمات اللہ کی توحید پر مبنی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ہم اب دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ساتھ کام آنے والا ہے، کیا ہمارے ساتھ ثواب میں بھی بہتر ہے، کیا ہمارے ساتھ آخرت میں امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، یہ ہمارے نیک اعمال۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں کام آئے گا سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں انسان سے جو ہے کٹ جاتی ہیں مرنے کے بعد۔ دیکھیے انسان کو مرنے کے بعد اس کے نام سے بھی نہیں پکارا جاتا، سب سے پہلی چیز اس کا نام اس سے چھین لیا جاتا ہے، میت کہتے ہیں یا مردہ کہتے ہیں۔ سوچئے، تصور کیجئے کیا اس دنیا کی وقت ہے، کتنا اس دنیا کے لیے، اولاد کے لیے، مال کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے اس کا نام ہی چھینا جاتا ہے، فوراً موت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کو اس کے مرنے کے بعد کام آئیں گی، ایک اس کی نیک و صالح اولاد، جو اس نے دنیا میں اس کو نیک بنایا ہو، اور جو بھی وہ مرنے کے بعد نیک کام کرے گی اس کا عمل اس کے والدین کے لیے ملے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ، یعنی زندگی میں اس نے اپنے پیسے اللہ کی راہ میں دیے، یعنی مسجد تعمیر کروائی، کوئی ہاسپٹل یا کنواں بنوایا۔ اور تیسرا وہ علم نافعہ جو اس نے دیا لوگوں کو، اور وہ آگے بڑھتا رہا اور وہ لوگوں تک پہنچتا رہا۔ نیک اولاد کی دعا کے بارے میں تو یہ ہے کہ قبر میں انسان پریشان ہوگا کہ میری درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں، تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرے اولاد، نیک و صالح اولاد جو تو نے دنیا میں چھوڑ کر آئی ہے، اس کی وجہ سے۔ تو اب ہم خود ان 2 آیتوں سے، اور بہت لمبی تفسیر ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، بس اندازہ لگا ہے کہ کیا دنیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے اولادوں کو تیار کرنا ہے، اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور ہم کی مال اور اولاد کے علاوہ جان لے کے آخرت میں جو باقی رہنے والی ہماری چیزیں ہیں وہ ہمارے اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، کس طرح سے ہم ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں جو ہمارے آخرت میں کام آئے، کیونکہ وہاں پر نہ یہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ مال کام آنے والی ہے۔ مرتے ہی انسان کا نام تو چھینا ہی جائے گا، ساتھ میں اس کے جسم کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں پر بھی اس کو نہیں دفنایا جاتا، ایک سادے سفید کفن کے کپڑے میں دفنایا جاتا ہے، ایک اگر ناک کی نتنی بھی عورت کی ہے یا کان کی بالیں، سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو کیا مال ہمارے کام آئے گا، کیا اولاد ہمارے کام آئے گی، کیا یہ گھر ہمارے کام آئے گا؟ ہم خود غور کریں، ہم خود تیاری کر لیں اپنی آخرت کے لیے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے سوائے ہمارے نیک اعمال کے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، جو بھی حق بات ہم نے کہی اللہ کی طرف سے، جو غلطی کوتاہی ہو من شیطان کی طرف سے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔